بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج کا ہمارا موضوع انگوٹھی پہننے کے آداب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے اور دائیں ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے، اور بائیں ہاتھ میں بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے، لیکن افضل جو ہے وہ ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ اور انگوٹھے میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے میں انگوٹھی پہنے۔ مرد کے لیے سونے اور لوہے کی انگوٹھی منع کیا گیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے، تو اس آدمی نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ اس کے بعد جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر جہنمیوں کا زیور نظر آ رہا ہے، جہنمیوں کا لباس نظر آ رہا ہے۔ تو اس شخص نے لوہے کی انگوٹھی بھی پھینک دی۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کون سی انگوٹھی پہنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چاندی کی انگوٹھی پہنو، اور وہ بھی ایک مسکال سے کم ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی اور بنوائی، اور اس کے بعد پہنی تو تمام صحابہ نے سونے کی انگوٹھی بنوا کر پہنی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا، تو باقی صحابہ نے بھی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ اس کے بعد سونے کی حرمت واضح ہوگی، یعنی سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی بھی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی ہوتی تھی اس کے اوپر جو نقش ہوتا تھا، جو پتھر ہوتا تھا، اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 سطروں میں لکھا ہوتا تھا، ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول، اور تیسری سطر میں لفظ اللہ لکھا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔